الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدموں ہے اعلیٰ تیرا. حمد و صلات کی بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، یہ ماہ ربیع الثانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المشہور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالی، آپ کی عرس مقدس کا یہ مہینہ ہے. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید ہیں،
اور رب ذوالجلال نے آپ کے مقام کو دنیا اور آخرت میں بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کہ تم کافروں کو اولیاء نہ بناؤ، من دون المؤمنین، سوائے مومنوں کے۔ پتہ یہ چلا کہ رب کائنات نے سورہ النساء کے اندر اس بات کی وضاحت فرما دی کہ ولی کافر نہیں ہوتے، مومن ہوتے ہیں، اور خالق کائنات نے مومنین کو اس آیت کریمہ میں ان کی ولایت جو ہے اس کا اعلان کیا، اور اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو اس بات سے خبردار کیا کہ وہ کافروں کے متعلق اپنے ویوز نرم نہ رکھیں، ان کے متعلق دوستی کا بالکل نہ سوچیں۔ اگر وہ دوستی کرنا چاہتے ہیں، بیلی یار بنانا چاہتے ہیں، تو مومنین کو بنائیں۔ تو اللہ رب العزت کے ولیوں کی جو صحبت ہوتی ہے، انسان بہت ساری چیزیں وہ کتابوں سے نہیں سیکھتا جو اللہ کے ولیوں کی صحبت سے حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اولیاء میں سے ہیں جن کی ولایت مسلم ہے، اور آپ رب کائنات کے عشق و محبت میں اتنے مستغرق تھے کہ بسا اوقات آپ پر عجیب کیفیات جو ہے وہ وارد ہوتی تھیں، اور رب ذوالجلال کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے اس کو سمجھنے اور آگے اس کی ترویج میں رب ذوالجلال نے حضرت غوث اعظم کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ ہمارے عرف عام میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ذکر و اذکار کرنا، عبادت و ریاضت کرنا، یہ چیزیں اگرچہ ولایت کی دلیل ہیں، لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی بڑے اولیاء کرام ہوئے ہیں، ان سب نے اپنی زندگیاں قرآن و سنت کو پڑھانے میں صرف کی ہیں۔ جتنے بھی بڑے دیکھ لیں، بہت سارے اولیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کی زندگی کے متعلق جو ہے وہ لوگوں تک باتیں نہیں پہنچائی گئیں، اور ان کے متعلق بس یہی کہا گیا کہ وہ یہ کرتے رہیں، یہ کرتے رہیں، یہ کرتے رہیں۔ لیکن رب ذوالجلال کی شان یہ ہے کہ وہ کسی جاہل کو ولایت نہیں دیتا، کسی کم عقل کو ولایت اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتا۔ اب ہمارا تو ذہن اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس بھی پاگل کو دیکھیں تو یہ اس کے بارے میں ویوز جو ہے وہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مقرب آدمی ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نے اس بارے میں بڑی رہنمائی فرمائی ہے۔ آج ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پہ بیعت ہوں جہاں میں جاؤں تو میرے دل کی دنیا جو ہے وہی بدل دے، اور دنیا دل کی بدل جائے، میرا نماز میں جی لگنے لگ جائے، اس طرح بھی ہو، اس طرح بھی ہو، اس طرح بھی ہو۔ تو یہ خواہشات ہماری بھی ہوتی تھی کہ شیطان ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ ہم پیر صاحب کے پاس جائیں تو بس ایک لمحہ ان کے سامنے بیٹھیں اور ہمارے دل کی دنیا بدل جائے۔ تو میرے بھائی، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، تو رب کائنات اگر چاہتا
اس دنیا میں کافر ہوتا ہی کوئی نہ، سب صاحب ایمان ہوتے۔ اللہ رب العزت اگر چاہتا تو ہر شخص ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا، وہ کسی اور کا نام ہی نہ لیتا۔ سارے اللہ چاہتا تو سب کو اولیاء بنا دیتا، ولی بنا دیتا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، امتحان ہے۔ صرف یہ نیت لے کے جانا کہ میں جہاں جاؤں وہاں سے اس طرح ہو جائے، اس طرح ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ہر انسان کا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے، جسے پسند کرتا ہے، اسے اپنے مرشد کے ذریعے ہدایت نصیب فرما دیتا ہے کہ دل جو ہے وہ عبادت میں لگتا ہے، جس کو رب پسند کرتا ہے۔ رب ذوالجلال کے بندوں کی جو صفات حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہیں، جس کی آج اس معاشرے کے اندر بڑی ضرورت ہے، کیونکہ اب بہت ساری کیٹیگریز بن گئی ہیں۔ کچھ لوگوں میں معاشرے میں ایک طبقہ تو یہ ہے جو سلسلہ بیعت کو ویسی فضول سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک طبقہ یہ ہے جو اس کو بطور فارمیلٹی سمجھتا ہے کہ مجھے بس بیعت ہو جانا چاہیے، اس سے آگے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب اس کو یعنی یہ ذہن رکھنا کہ ہمارے بڑے بڑوں کے بیعت تھے، اب ہم نے بھی آگے بیعت ہونا ہے، یہ بھی کم عقلی ہے۔ بیعت ہونے کا ایک مقصد ہے، وہ صرف میں یکسر کہا کرتا ہوں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا، بس۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور، ایک کامل شخص جو ہے جس کے ہم بیعت ہوں، یہ اس دور کی بات ہے، اس میں کون سی ایسی صفات ہونی چاہیے جن صفات کے پیش نظر جو ہے ہم بیعت ہوں؟ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 چیزیں بیان کی۔ کتنی دی؟ 12 چیزیں آپ نے بیان کی کہ جس شخص میں یہ 12 چیزیں موجود ہوں، اسے مسند شیخیت پر بیٹھنا اس کے لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جائز ہے۔ اور یہ 12 کی 12 چیزیں جو ہیں یہ ایمان کے بعد ہیں۔ ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور قرآن پر ایمان، جنت و دوزخ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اہل بیت کے متعلق صحیح عقیدہ، انبیاء کے متعلق صحیح عقیدہ، اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق صحیح عقیدہ، اولیاء کے متعلق صحیح عقیدہ۔ جب یہ ساری چیزیں پائی جائیں تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد 12 چیزیں اگر کسی شخصیت کے اندر موجود ہوں تو وہ شیخ بننے کے قابل ہے، پھر اس کے تمہیں بیعت ہو جانا چاہیے۔ شیطان انسان کے ذہن میں بڑی باتیں ڈالتا ہے، جس طرح یہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ عمرہ پہ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں نا جو ایجنٹس حضرات جو ہیں، تو اب جو عمرہ کرنے والے ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے بھی یہ دھوئیں ادھر جا کے۔ سمجھا رہی؟ کپڑے دھونے کا ٹائم ہوا تو فون کیا، حاجی صاحب جلدی ہیں، ہمارے کپڑے دھونے کا ٹائم ہو گیا۔ اتنی خدمت طلب کرتے ہیں عمرہ پہ جانے والے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کے اختیار میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی جو اختیار میں نہیں ہوتی۔ آپ کے گھر میں آپ کی حکومت ہوتی ہے تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو آپ کے گھر میں آپ کے اختیار میں نہیں ہوتے، وہاں کس کو بلائیں؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ پہ جائیں جہاں ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے، بس ہم جائیں اور پیر صاحب نظر کریں اور ساری دنیا جو ہے بدل کے رکھ دیں، ہم جائیں تو کچھ اور ہوں، آئیں تو کچھ اور ہوں، اور ہمارے گھر کے سارے معاملات اور سارے نظام، سارے سسٹم جو ہیں وہ ایک ہی آن میں ٹھیک ہو جائیں۔ اور سب سے پہلا جو جناب والا مطالبہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب دعا کریں، میں بیعت اس لیے ہو رہا ہوں کہ میرا کاروبار چل جائے۔ کیوں جیسے بات ہے کوئی نہیں۔
اس وجہ سے لوگ ذاتی منفعت، دنیا کے فائدے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیعت کرتے ہیں۔ لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ پیر صاحب ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جب جائیں تو آپ کے لیے ایسی دعا کریں، ایسی دعا کریں کہ پہلے آپ کی سیل جو ہے وہ 10,000 ہے، تو جب پیر صاحب سے واپس آئے اگلا دن آئے تو آپ کی سیل جو ہے وہ 40,000 ہو جانی چاہیے۔ بھائی میرے، یہ تو مقصد ہی نہیں ہے بیعت کا۔ آپ نے اس عظیم مقصد کو بھی دنیا کی نظر کر دیا۔ یقین کریں، لوگ پیرانے نظام کے پاس جاتے ہیں، اکثر لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ حضرت صاحب سے کوئی نقش بنوا کے لائے کہ کاروبار میں برکت۔ بولے حضرت صاحب کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان کے پاس ہے، جناب کہیں جا کے جناب میں نے نماز صحیح نہیں آتی، ٹھیک کرواؤ۔ کہا کبھی آپ بتائیں؟ میرے آقا کی بارگاہ میں جب صحابہ حاضر ہوتے تھے، حضور کلمہ اسلام پڑھانے کے بعد نا کوئی نیا مسلمان ہوتا تو حضور سب سے پہلے مسائل سمجھاتے تھے۔ اس کی خواہش کوئی بھی نہیں کرتا، بس زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا جناب مہربانی کریں، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ساری دواں جیاں دی آپس میں بنتی نہیں ہے، تو مجھے کسی نے کہا کہ میں ذرا بیعت ہو جاؤں تو ٹھیک ہو جائے گا۔ وہاں کتنا عظیم منصب تھا جس کو آپ نے دنیا کی نظر کر دیا، کتنا حسین تعلق تھا جس کو آپ نے دنیا کی نظر کر دیا۔ کیسا یہ رابطہ تھا؟ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 12 چیزیں اگر بندے کے کردار میں موجود ہوں تو پھر اس کے بیعت ہونا۔ اے غوث اعظم وہ کون؟ فرمایا سب سے پہلے مرشد کامل عیب پوشی کرنے والا ہو۔ مرید میں اگر عیب دیکھے، چلے مرید کو نہیں کسی اور کے اندر عیب دیکھے تو اس کو اچھالنے والا۔ ساڈے جس لے کوئی ہتھے چڑھ جاوے مڑ جڑا حال کرنے ہاں، جس کی کمزوری کو دیکھا پھر اسے گلیوں میں دروازوں سے باہر نکل کے اوئے پورا آئے جائے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے۔ اور حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں ایمان کے بعد سب سے پہلا جو وصف ہے وہ پیر صاحب میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ عیب دیکھیں تو اوپر۔ میرے سونے نبی نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا، حضور فرماتے ہیں جس شخص نے دنیا میں کسی ایک بندے کا ایک عیب چھپایا، لوگوں کو نہ بتایا، سرکار فرماتے اللہ قیامت والے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ جب سب کے جبے کبے اتارے جائیں گے، سب کے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کیے جائیں گے، تو حضور فرماتے ہیں جس نے دنیا میں کسی شخص کی ایک بندے کی ایک برائی کو چھپایا، اسے تنہائی میں سمجھایا، لوگوں میں ذلیل نہ کیا، تو میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ، اس کی عزت قیامت والے دن برقرار رہے گی۔ اگر قیامت والے دن اپنی ہی عزت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو دنیا میں لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالا کرو، اچھالا نہ کرو، عزتوں کو تار تار نہ کیا کرو۔ جناب غوث اعظم فرمایا پہلی شرط یہ ہے اگر آپ کے پیر صاحب میں یہ صفت موجود ہے تو سمجھنا تم خوش قسمت ہو۔ کتنے ایسے صحابہ کرام حضور کو پتہ بھی ہوتا تھا کہ یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی، لیکن میرے آقا نے کبھی سمجھیں کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کی بات نہیں کی۔
بلکہ سمجھانا بھی ہوتا تو بڑے انداز سے کہ رسوائی نہ ہو، اس کا عیب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غزوے پہ جانے لگے، جنگ پہ جانے لگے، تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بھی جانا ہے۔ آپ گھر تشریف لائے۔ جناب ابو ہریرہ والدہ محترمہ نے کہا بیٹا میں بوڑھی ہوں، تیرے بغیر میں واش روم نہیں جا سکتی، بس تو نہ جا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے اماں تو کچھ بھی کہے میں رکنے والا نہیں ہوں، میں ضرور جاؤں گا، میں اپنے نبی کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ جملے کہے تو بوڑھی ماں رونے لگ گئی۔ بس جب کہیں امید نہ ہوتی تو حضور کا سہارا ہوتا۔ آپ کی والدہ محترمہ جو صحیح طرح چل بھی نہیں سکتی تھی، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، عرض کیا یا رسول اللہ میرا بیٹا ابو ہریرہ کہتا ہے آپ کے ساتھ جنگ پہ جانا ہے، مجھے تو بیت الخلاء لے جانے والا بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں، میرا وہ ایک سہارا ہے۔ حضور نے فرمایا اماں تو چلی جا، تیرا کام ہو گیا۔ جب صبح ہوئی، سویرا نمودار ہوا، نماز فجر کے بعد میرے آقا خطاب فرمانے لگے، درس دینے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ سامنے بیٹھے ہیں، غور سے سن رہے ہیں، کیونکہ حضور جب ارشاد فرماتے تھے ابو ہریرہ بڑے غور کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اس بات کو یاد کرتے تھے۔ نبی کا فرمان سن کے یاد کرنا ابو ہریرہ کی سنت ہے۔ غور سے سن رہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو، بوڑھے ماں باپ کو گھر میں تڑپتا چھوڑ کے، سسکتا بلکتا چھوڑ کے تم یہ سمجھتے ہو ہم جہاد پہ جائیں گے رب ذوالجلال ہمارا جہاد قبول فرمائے گا؟ حضور نے فرمایا ایسا نہیں۔ ابو ہریرہ کا نام نہ لیا، ان السہم بلغ المقتل، تیر اپنے نشانے پہ پہنچ چکا۔ حضرت ابو ہریرہ کو سمجھ آ گئی، گھر گئے، جا کے اماں سے کہتے اماں غلطی ہو گئی، مہربانی فرما آئندہ نام نہیں لوں گا۔ کہتے 3 سال تک حضرت ابو ہریرہ کی ماں زندہ رہی، ایک دن بغیر اجازت ماں سے، ماں کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی ابو ہریرہ نے باہر نہیں ٹکایا۔ تو یہ چیزیں میرے آقا علیہ السلام کی ذات سے آگے پھیل رہی ہیں۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا عیب پوشی کرنے والا، عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا ہو، بات کا بتنگڑ بنانے والا، جتھو تھوڑا جہا جناب والا معاملہ گڑبڑ ہو گیا تے اوتھے آ کہ اے تے ائی ہے، اے ائی ہے، اے ائی ہے۔ جناب غوث اعظم فرماتے ہیں یہ پہلی صفت ہے۔ دوسرے نمبر فرمایا رحم دلو۔ شیخ صاحب کیا ہوں جناب انہاں نوں ترس آندا ہوئے، غریب مرید کے دروازے پہ ہر روز نہ جائیں۔ پیر صاحب جب مرید کے دروازے پہ آتے ہیں آپ کو پتہ ہے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیوں جی کی مطلب ہوتا ہے؟ کوئی نہیں پتہ؟ یہ ہوں شہراں دے وچ تے رواج ختم ہو گیا نا، بہت خال خال، لیکن پنڈاں چ حالی بھی ہے، پیر بوئے تے آیا کیویں ٹوریے نہیں سمجھ۔ پیر صاحب تشریف لائے، اچھا اے معذرت نال میں عرض کراں، ایک بندے نے نا مینوں کیتا فون، انہیں آکھا شاہ صاحب بڑا پریشان ہاں۔ میں جناب حکم تے اپنے اس علاقے دا بند آخر جی ساڈے پیر صاحب 6 مہینے یا سال بعد تشریف لے آندے نے، وہ جڑے جانور تے ہاتھ رکھ دے نا وہ پھر مینوں اگے لاونا پیندا ہے، پر ایتکی کچھ میں بھی سخت ہو گیا بھی ہاتھ تنگ آ۔ انہاں آکھیا بھی ناراض ہو، انہاں آکھیا بھی رہنی ایک بھی کوئی نہیں۔
تے دو میں بیمار ہوئی دو یا تین کمی بیشی ہوئی تے میں بڑا پریشان ہاں تے کوئی مہربانی کرو. میں کہ تسی ایویں کرو ایک وڈی روٹی پکوا کے گھل دیو تے میں اودے تے آیت کریمہ لکھ دینا تے تھوڑی تھوڑی جانوراں نو کھوا دیوے. زندگی موت مالک دے ہاتھے سے. اب اس بات پہ آپ غور کریں، اس لیے کہ پیر صاحب جو ہیں اپنی لائن سے ہٹے ہوئے ہیں. لائن کیا ہے؟ حضور کا دین پڑھنا، سیکھنا اور آگے لوگوں کو سکھانا. یہ لائن تھی. جب پیر صاحب اس لائن سے ہٹے تو یہ مطالبے شروع کر دی. اسی لیے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحم دل ہو. کیا ہو؟ یہ بھی ظلم ہے کہ کوئی نہیں. کتنے ایسے واقعات ہیں جو میرے ذہن میں آپ بیتی ہیں کہ غریب شخص جو ہے اس کے گھر میں حضرت تشریف لے آئے تو اب وہ اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ 4 5 6 لوگوں کو کھانا ایمرجنسی میں پکا کے کھلا سکے. لیکن وہ لوگ پتہ نہیں نہ جانے کیسے کیسے لوگوں سے ادھار لے کے ہمارے گھر پہ سب تشریف لائے ہیں اور وہ رات رک گئے ہیں. اب میں نے صبح بھی انہیں ناشتہ بھی دینا ہے، رات کا کھانا بھی دینا ہے. لیکن قربان جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ جس علاقے میں تشریف لے جاتے ہیں نا غوث اعظم، توجہ سے سنی بات، تو آپ سب سے پہلے پتہ کرتے کہ اس گھر میں اس گاؤں میں سب سے غریب شخص کون ہے. جنہوں نے یہ 12 صفات اور شرطیں رکھی ہیں پیر صاحب کی، آپ یہ پتہ کرتے کہ اس گاؤں میں، اس شہر قصبے میں سب سے غریب شخص کون ہے. تو لوگ بتاتے جی وہ فلاں شخص بڑا غریب ہے. فرماتے چلو اس کے گھر، کیونکہ قافلے چلتے تھے سفر کرنے کے لیے تو مجبوری ہوتی تھی. اس وقت ایکسل لائنیاں تو تھی نہیں، سمجھائی، تو رکنا پڑتا تھا. جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں جا کے رک جاتے. گھر والے پریشان ایک مرتبہ تو ہوتے کہ اتنے بندے آئے ہیں، ان کو ہم کہاں سے بستر دیں، کہاں سے کھانا دیں، سارا معاملات نظام سسٹم. لیکن جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے مریدین اور آپ کا جو قافلہ ہے رات مشکل سے اپنے بستروں میں گزارا کر لیتے کیونکہ سارا سامان ساتھ ہوتا تھا. اور صبح جب لوگوں کو پتہ چلتا، یہ رات کو پتہ چلتا نا کہ جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ تشریف لائے ہیں یہاں پہ، تو لوگ وہاں ہدیے پیش کرنا شروع کر دیتے. اور ہدیے اس وقت کیا ہوتے تھے؟ اونٹ، بکری، بھیڑ، یہ چیزیں اور شرفیاں جو جس کی استطاعت ہوتی تھی وہ پیش کرتا تھا. جب بہت زیادہ ہدیے جمع ہو جاتے، ڈھیر لگ جاتے، اور ذاتی طور پہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر آدمی تھے. ذاتی طور پہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کے گھوڑے جو تھے نا، گھوڑوں کے سم جو ہیں وہ سونے کے ہوتے تھے. ہمارے عرف عام میں تو یہی ہے، یہ دین والے لوگ جو ہے نا یہ کمزور ہی اچھے لگتے ہیں. انہاں دے تھلے نہ چنگی وڈی گڈی ہونی چاہیے جی. کوئی لے لوے تے اے پتہ کرو اندر کھاتے کی رولا، کام کی کر دیں، تحقیقیں شروع کر دیتے لوگ. میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، یہ آیا ہے تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کپڑا پہنا ہے تو کہاں سے آیا ہے؟ بھائی جس کا کام کرتے ہیں وہ دے دیتے، سمجھ. اب یہ ہمارا نصیب ہے کہ تھوڑا کریں یا زیادہ کریں. کسی کے نصیب میں زیادہ ہوتا ہے، کسی کے نصیب میں تھوڑا ہوتا ہے. تو اتنے امیر شخص ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ. آپ ان چیزوں بالکل توجہ نہیں فرماتے. جتنے بھی ہدیے جمع ہوتے، صبح جب جانے لگتے نا تو اہل خانہ پریشان ہوتے کہ بابا جی رات کے آئے ہیں، ایسی اس گھر دے مرید بھی کوئی نہ، بابا جی ساڈے گھری رہ رہے تھے ہن جان لگے. تو حضرت غوث اعظم پتہ کیا کرتے؟ جاتے وقت جتنے بھی ہدیے ہوتے اہل خانہ کو بلاتے، اوے بھائی یہ سارے تمہارے گھر میں آئے ہیں تمہارے لیے. تو غوث اعظم جس گھر میں آپ پڑاؤ کرتے، رات وہ غریب ہوتا، صبح اللہ کے فضل سے امیر ہوتا.
مشہور یہ ہو گیا کہ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شخص اپنے گھر میں ایک رات مہمان ٹھہراتا ہے صبح وہ امیر ہو جاتا ہے. تو آپ جس علاقے میں تشریف لے جاتے وہاں پہ کوہرام یہ مچتا کہ یہ ہمارے گھر ہیں، یہ ہمارے گھر ہیں، یہ ہمارے گھر ہیں، یہ ہمارے گھر. تو مزہ تو آ گیا نا. تو فرمایا کہ پیر صاحب کو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں رحم دل ہونا چاہیے، ان کا دل نرم ہونا چاہیے کہ مرید کا احساس کرنا چاہیے، فرمائشیں نہیں کرنی چاہیے یہ پکاؤ یہ پکاؤ یہ پکاؤ یہ پکاؤ. پہلی بات تو یہ ہے کہ مرید کو چاہیے کہ وہ پیر صاحب کے پاس آیا کرے. پیر صاحب کوئی بامر مجبوری ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو وہ پھر اس دور کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں مرید کے پاس جائیں. حق بنتا ہے مرید کا پیر صاحب کے پاس آئے تاکہ وہ کسی امتحان سے جو ہے وہ بچا رہے. جب پیر صاحب آئیں گے تو پھر معاملات خراب ہوں گے، امتحانات ہوں گے. ہر شخص کی یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اچھی مہمان نوازی کر سکے، کچھ مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو حضرت غوث اعظم نے فرمایا دوسری صفت یہ ہے کہ رحم دل ہو، اسے لوگوں پہ ترس آتا ہو، لوگوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف جو ہے وہ سمجھتا ہو. نمبر 3 فرماتے ہیں شفقت، ملنے کے انداز سے شفقت ہونی چاہیے. یہ تیسری صفت ہے حضرت غوث اعظم نے ذکر فرمایا. چوتھے نمبر فرماتے ہیں کہ مہربان ہو. کیا ہو جی؟ مہربان ہو. مہربانی بھی سبحان اللہ ایسے کرتا ہو جیسے کرنے کا حق ہوتا، بڑی بڑی باتوں کو برداشت کرنے والا ہو. اگر یہ ساری چیزیں، لیکن یہ معیار ہے حضرت غوث اعظم کا. ہم ہیں اس دور کے لوگ. جناب غوث اعظم دیر جس شخص کا جتنا مائنڈ لیول اپ ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ بات کرتا ہے. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیول کے مطابق جو ہے یہ بات فرمائی. 5 نمبر پر فرماتے ہیں کہ سچ بولنے والا. سچائی جو ہے نا، سچائی سبحان اللہ، یہ اس کے اندر ایک بڑی طاقت ہوتی ہے. بندے کا تعلق چاہے کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو، سچائی کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، وہ دل پہ اثر کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بندے کو مقرب بناتے. شاید پہلے بھی یہ میں نے بات آپ سے عرض کی ہو کہ ایک اللہ رب العزت کے ولی تھے، تو ایک محلے میں ان کا ڈیرا تھا. تو کچھ لوگ ان کے علاقے میں بارش نہیں ہوتی تھی، وہ چلے گئے. کہ حضرت جی ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہوتی، مہربانی فرمائیں. تو پیر صاحب نے فرمایا کہ آپ ایسے کریں، یہ گلی کے کونے سے باہر نکلیں گے نا تو سامنے آخری گلی کے نکر پہ ایک دکان ہے، گڑ کی، چینی کی، صابن سوڈے کی، کریانے کی دکان ہے. آپ اس پہ چلے جائیں اور ان سے اس دکاندار سے کہیں کہ دعا کر دے بارش ہو جائے گی. اب وہ بیچارے نکلے تو صحیح، لیکن رستے میں سوچتے آئے کہ حضرت نے ہمارے ساتھ یہ دھوکہ نہیں کیا. اتنا بڑا آستانہ خود بنا کے بیٹھے ہیں، بلڈنگیں ان کی ہیں، آستانہ ان کا ہے، مریدین ان کے ہیں، اور دعا دکاندار سے جا کے کروائیں. تو خیر ان کا حکم تھا حضرت کا، چلے گئے. جب دکاندار کے دکان پہ گئے تو سامنے کھڑے ہو گئے 5-7 لوگ. دکاندار بھی دیکھے اور وہ لوگ وہ بھی دیکھیں کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے جس کے متعلق حضرت نے فرمایا کہ یہ اس سے دعا کرو بارش ہو جائے گی. کافی دیر کھڑے رہے، نہ اس نے کوئی دروشی پڑھا، نہ اس نے اس دوران میں کوئی تلاوت قرآن کی، نہ اس دوران میں اس نے کوئی نوافل پڑھے. اب یہ بندے کھڑے بڑے پریشان ہیں کہ حضرت جو ہے وہ یہ بندہ کیا کام کرتا ہے. اب دکاندار کی نظر بھی پڑ گئی، وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ تک رہے ہیں کہ گلہ تو نہیں ویلا کرو. بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ نہیں. کچھ 4-5 بندے آپ کی دکان کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں اور گور گور کے آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں تو آپ کیا سمجھیں گے؟ یہ سمجھیں گے کہ ہم سے پیار کرنے والا. ذہن میں ہزاروں اشتباہ پیدا ہو جاتے ہیں. دکاندار نے پوچھ لیا بھائی کیوں کھڑے ہو، ادھر آؤ قریب. یار ایک مسئلہ ہے بس. وہ کیا بولو بھائی کیا مسئلہ؟ کہا یار ہم یہ پیر صاحب نہیں جن کا یہ آستانہ ہے بڑا سا، ادھر ہم آئے. انہوں نے کہا ان سے پوچھا ہے، کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں گے، بارش نہیں ہمارے علاقے میں ہوئی. اسی سارا علاقہ بغیر بارش کے ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو دکاندار ہے نا، سوڈے والا، صابن والا، دال والا، چنے والا، اس کے پاس جا کے دعا کرو آپ بارش ہو جائے. تو
اس نے آپ کی طرف بھیج دیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ کہا پھر میرے بارے میں کیا حکم ہے کہ میں کیا کروں؟ کہا یار چل بس تو کاری دے دعا۔ اب بڑی نا عجیب سے لہجے سے چلیں آپ کر دے دعا کر۔ اس نے کہا یار میں نا اس بابے سے بڑا تنگ آ گیا، آستانہ اس نے خود بنا کے بیٹھا، مرید اس کے ہیں، متعلقین اس کے ہیں، معاملات سارے اس کے ہیں، جب کوئی دعا کا مسئلہ ہوتا ہے تو میرے پاس لوگوں کو بھیج دیتا ہے، میں تو ایک دکاندار آدمی ہوں، سمجھے؟ ہماری نگاہ یہ ہوتی کہ دکاندار کے پلے کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ خوش قسمت ہیں جو شخص اس شعبہ کے ساتھ وابستہ ہے، یہ بات سنیں ذہن میں بٹھائے کہ وہ کتنے بڑے مقام و مرتبہ کا حامل ہے۔ تو اس نے کہا بابے سے میں بڑا تنگ آ گیا، روزانہ 4-5 بندے آ جاتے ہیں، نیازیں خود رکھ لیتا ہے، ہدیے خود رکھ لیتا ہے، اور لوگوں کو دعا کے لیے میرے پاس بھیج دیتا ہے، بڑا تنگ آ۔ چلو ٹھیک ہے تم بھی آئے ہو تو میں دعا کر دیتا۔ اب اس نے ہاتھ بلند کیے، کس نے؟ سمجھا رہی؟ آج تھوڑا جا گلا میرا بھی خراب ہے تو معذرت نہ۔ انہیں ہاتھ بلند کیے، کہتا ہے یا اللہ تیرے بندے نے تیرے بندوں کو تیرے بندے کی طرف بھیجا ہے۔ کتنی نسبتیں؟ 1 2 3۔ اے اللہ تیرے بندے نے تیرے بندوں کو تیرے بندے دکاندار کی طرف بھیجا ہے، تو مہربانی فرما باران رحمت نازل فرما۔ ابھی ہاتھ منہ تک نہیں پہنچے، ایک ہی لمحے میں بادل آئے، چھما چھم بارش برسنے لگ گئی، دکان سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، حیران ہیں پریشان ہیں۔ بابے نے رب کی بارگاہ میں کیا بولا ہے؟ کہیں ہماری نظروں کا سراب تو نہیں ہے، ریفلیکشن دھوکا تو نہیں ہے؟ بار بار نظروں کو اوپر اٹھائیں تو پورا ماحول بارش کا بنا ہوا ہے، جل تھل ہو گئی۔ یہ بڑے حیران پریشان، جب دکان سے باہر نکلے بھیگتے بھیگتے، کہتے گھر نہیں جائیں گے، پہلے اس بابے کے پاس جائیں گے کہ صابن سوڈے بیچنے والے میں کمال کیا ہے۔ بابا جی کی خدمت میں گئے، بارش وہاں بھی برس رہی۔ السلام علیکم۔ بابا جی نے فرمایا وعلیکم السلام۔ بابا جی ذرا یہ تو بتائیں یہ دکاندار اس میں کون سا کمال ہے؟ ہم آپ کے پاس آئے، آپ نے ہمیں اس کے پاس بھیجا، ہم نے عرض کیا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، بارش چھما چھم برسنا شروع ہو گئی۔ بابے نے کہا بتاؤں؟ بابا جی آستانہ آپ کا ڈیرا، آپ کا ڈانگ ڈیرا، آپ کا مریدین آپ کے، وہ تو دکاندار ہے، اس کے تو گاہک ہیں۔ بزرگ فرمانے لگے مسئلہ اصل میں یہ ہے، مجھے 30 سال بیت گئے اس محلے میں آئے ہوئے، آستانہ بنائے ہوئے، اس کو دکان بنائے ہوئے 30 برس کا عرصہ گزر گیا ہے، آج تک اس نے کسی گاہک کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور جو بندہ دکاندار ہو 30 سال تک جھوٹ نہ بولے، بزرگ کہنے لگے اللہ اس کو مقام دیتا ہے، اس کو مرتبہ دیتا ہے کہ اس کی زبان سے جو بھی لفظ نکلے رب ذوالجلال مستجاب فرماتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دکاندار بھی ولی ہو سکتا ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت کم ہے، اگر اپنے کاروبار میں جھوٹ نہ بولے، 5 روپیوں کی خاطر قسمیں نہ اٹھائے، غلط بیانی نہ کرے، تو رب کی بارگاہ میں جو بھی عرض کرے گا رب ذوالجلال دیکھے گا۔
میرا بندہ ہے، میری بات ماننے والا ہے، رب اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اسی لیے غوث اعظم نے فرمایا مرشد کامل کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ سچ بولنے والا ہو، جھوٹ بولنے والا نہ ہو۔ آگے چھٹے نمبر پہ جناب غوث اعظم فرماتے حق گو ہو، جدھر کی ہوا دیکھی ادھر کو چلنے والا نہ ہو۔ پیر مرید کو دیکھے مالدار ہے تو اس کو اس کے ذہن کے مطابق صحیح بات نہ کرے، یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ حق کی بات اس کے سامنے نہ کہنا، لالچ نہ کرنا۔ ایک دوست نے مجھے بات سنائی، یہ راول پنڈی کے علاقے کی، ایک مرید نا ایک شخص پیر صاحب کے پاس آیا، اس نے آ کے کہا کہ جناب کوئی اللہ اللہ کر دیں، کاروبار نہیں چلتا۔ پیر صاحب نے دیکھا کہ بندہ بابا امیر لگتا ہے تو خوب ٹائم دیا اس کو، تواضع بھی اس کی خوب کی۔ وہ چلا گیا، کوئی مہینے بعد آیا تو اس کے پاس بڑی قیمتی گاڑی، بہت قیمتی گاڑی تھی۔ اس نے کہا بندہ بڑا تیز تھا، اس نے کہا پیر صاحب سے کہ حضور اللہ نے آپ کی سن لی ہے، رب نے میرا کاروبار بڑا چلا دیا۔ اگلے مہینے آیا تو اس کی اور اس سے مہنگی گاڑی۔ اس نے کہا حضور میرے تو وارے نیارے ہو گئے۔ اب پیر صاحب نے پوچھ لیا تسی کم کی کر دے ہو؟ آدھی نیت تھوڑی جی بدل گئی بھی میں بھی وچ حصہ پا لاؤں۔ یہ سچا واقعہ جی، سچا۔ انہیں دسیا بھی میں او کرنا تھی او کرنا تھی، یہ جو لوگوں کو پھر بڑے ول ڈھنگ ہوندے نا، انہیں میں او کرنا تھی او کرنا تھی او کرنا۔ تو پیر صاحب نے 3 کروڑ روپے یا 2 کروڑ روپے یہ میرا بھی حصہ وچ پا لے، تو دیاں دے وچ کدھرے تے کدھرے۔ پیر صاحب نو جناب چنگا تڑا تڑو تے بھی حضرت تسی دعا فرمائی تے ویکھ لو میرا کام کتھے دا کتھے۔ یہ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ لوگ مرید اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہمارا رزق بڑھ جائے۔ وہ 2.5-3 کروڑ لے کے بہت مرید نہیں آیا، پیر صاحب نے ان پرچہ درج کروایا۔ ایک وکیل صاحب میں نے سنا رہے سن کہ پچھلے دنوں سے کچھ 1 مہینے ہو گئے اس بات میں کہ یہ پرچہ درج ہوا۔ سمجھو کوئی نہیں، مرید کے پاس پیسے دیکھ کے، اس کے پاس مال دیکھ کے فریفتہ ہو جانا، اس کی طرف رغبت اتنی کرنا کہ ہولی ہولی پوچھنے لگ پڑنا مڑ کی کام کر دے ہو۔ اگر آپ حق گوئی سے کام لیں گے تو ان معاملات تک پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بابا جی لے آؤ 2.5 کروڑ کدے گیا، وہ انہوں پتہ سی چلاک آدمی سی بھی بزرگاں کو مال شال ہے تو کسی نہ کسی طرح انہوں بڑھاویں سے لیا وہ ہر واری جدوں آوے آپ کے او میرے تو اینے لاکھ بچ گئے تھے اینے کروڑ بچ گئے، تسی دعا کی تھی، پیر صاحب آپ خوش ہو جائیں۔ جو مرید پیر صاحب کے سامنے یہ کہنا آپ بڑی شے، سمجھ لیں کہ وہ بندہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جناب تسی بڑی شے ہو، کمال ہے بابا جی، بلا تو اڈے رنگا کوئی ہے؟ طبیعت خوش تو ہوتی ہے نا بندے کی، لیکن در حقیقت اتنا نقصان ہوتا ہے جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں، وہ آپ کا مخلص نہیں ہے۔ تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں چھٹی شرط یہ ہے کہ مزاج کے اندر حق گوئی ہو، سچی بات کرنے والا ہو اور بات اس انداز میں کرے کہ کوئی ڈھکی چھپی بات رہ نہ جائے۔ اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے حضرت غوث اعظم کے اس فرمان کے مطابق کہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں، معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ تو معاملات اور تعلقات کو بچاتے بچاتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجرم بن جاؤ پھر تو ٹھیک ہے۔ یہ تعلقات وہاں پہ کام نہیں آنے جو تعلق آپ کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، بس وہی کام آئے اور کوئی چیز نہیں کام آئے گی۔ 7ویں نمبر پر جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امر بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دینے والا ہو، نیکی کا حکم دینے والا ہو۔ جو بھی اس کے پاس جائے نماز کے بارے میں پوچھے کہ آپ 1 مہینے بعد میرے پاس تشریف لائیں تو اس مہینے میں آپ کی نمازیں کتنی قضا ہوئی ہیں، آپ نے اس مہینے میں نوافل کتنے ادا کیے ہیں، قضا نمازیں بھی پڑھی ہیں کوئی نہیں، قرآن کی تلاوت کا معمول کیا ہے تمہارا،
پر یہاں تک مرید پہنچنے نہیں دیتا، وہ پہلے ہی ایک لمبی لسٹ جو تیار کر کے لاتا ہے، یہ بھی ہوا 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 ہے، اصل مقصد ہی فوت۔ تو جناب غوث اعظم نے فرمایا کہ پیر صاحب کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ جب بھی مرید سے ملاقات ہو پوچھے نماز پڑھتے ہو کہ چھوڑ گئے ہو؟ نماز پڑھتے ہو کہ چھوڑ، تلاوت کرتے ہو کوئی نہیں، قضا نمازیں پڑھتے ہو کوئی نہیں پڑھتے۔ تو یہ 7ویں صفت جو ہے جناب غوث اعظم نے بیان فرمائی۔ 8ویں صفت فرماتے ہیں نہج عن المنکر، نہج عن المنکر ہو یعنی وہ برائی سے منع کرنے والا ہو، غلط چیزوں سے منع کرنے والا ہو، غلط کاروبار سے منع کرنے والا ہو، سودی کاروبار سے منع کرنے والا ہو۔ اگر منع کرنے کی طاقت نہ ہو کہ یہ سمجھے کہ یہ مرید ناراض ہو جائے گا اور خاموشی اختیار کی، تو کم از کم اپنے چہرے پر اپنے تاثرات بدل لے۔ جب ایسا شخص آئے تو چہرے کے خد و خال بدلیں گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب رسول کریم علیہ السلام کو کوئی چیز ناپسند ہوتی تھی نا تو میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے چہرے کے خد و خال کو بدل لیتے، بیزاری کا اظہار کرتے تھے حضور علیہ السلام۔ اگر زبان سے نہ بھی ارشاد فرماتے تو کم از کم بیزاری کرتے۔ تو جناب غوث اعظم فرماتے ہیں کہ نہج عن المنکر ہو کہ وہ برائی سے منع کرنے والا ہو، اگر برائی سے منع کرنے کی طاقت نہ بھی رکھتا تو چہرے کے رنگ بدلے۔ مرید ہو سود خور، مرید ہو سود خور، تو پیر صاحب کہ آ جاؤ بیٹھو، یہ حضور آپ کے لیے تحفے لے کے آیا، یہ لے کے آیا، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ سود سے نہیں بچتا، اور پھر اس کو بڑی محبت سے خندہ پیشانی سے اس کے تحفے رکھ لینا، اس کی نیازیں قبول کر لینا، اس کے پیسے جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لینا۔ فرمایا تم نے اپنے مطلب کو دیکھا، لیکن جناب غوث اعظم فرماتے ہیں یہ پیر ہونے کا حال نہیں ہے، یہ مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ یہ مال کہاں سے آیا۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق آتا ہے کہ اگر کسی چیز کے اندر 71 احتمال ہوتے، 70 بندے یہ کہتے کہ یہ چیز جائز ہے، حلال ہے، ایک بندہ اٹھ کے یہ کہتے کہ یہ حرام ہے، تو صحابہ کرام کا موقف یہ ہوتا تھا کہ آپ ان 70 بندوں کو چھوڑ دیتے، ایک بندے کی بات مانتے۔ سمجھے کوئی نہیں؟ ایک بندے کی بات، جس نے شک میں مبتلا کر دیا اس کی بات مانتے، کس نے کہا یہ حرام ہے لہذا 70 کہہ رہے ہیں حلال ہے، ہم نے نہیں کھانا۔ مزہ تو ہے نا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک غلام تھا، وہ کچھ چیزیں بازار سے لے کے آیا کھانے پینے کے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تناول فرما لی۔ جب تناول فرما لی خیال آیا یار یہ کہاں سے لایا، تو اس نے کہا حضور میں دور جاہلیت میں کہانتے کہتا تھا، لوگوں کو نجومیوں والا کام کرتا تھا، تو آج اس نے بندہ مجھے مل گیا جس کا ایک کام ہو گیا تھا اور اس نے مجھے پیسے دیے، چیزیں خرید کہ یہ گھر لے جو میں آپ کے لیے لے کے۔ آپ نے فرمایا ظالم مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جناب صدیق اکبر نے اپنا گلا کھول کے انگلی ماری اور کہہ کر دی، ہر چیز باہر نکال۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلاموں کو یہ شان۔ تو جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 9ویں صفت پیر صاحب میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو، غریبوں فقیروں مسکینوں کو کھانا کھلانے کے عادی ہوں، فقیروں کو دھکے دینے والے نہ ہوں، فقیروں کو کھانا کھلانے کے عادی ہوں، مسکینوں کو ٹٹ کے ان کے آگے کھانا رکھنے کے عادی ہوں، ان کا خیال رکھتے ہوں یار اس نے کھایا کہ نہیں کھایا، اس نے کھایا کہ نہیں کھایا۔ گاڑی والے کا تو خیال رکھا جاتا ہے لیکن سائیکل والے کا نہیں رکھا ہے۔ لیکن حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چیز نہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اقدس میں غریبوں فقیروں کو کھانا کھلانے کا شوق تھا، اس کی ایک جھلک مرشد کامل کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ بتا نا حدیث پاک میں کہ ایک شخص آیا بارگاہ مصطفیٰ میں، تو حضور اسلام تناول فرما رہے، صحابہ بھی تناول فرما رہے ہیں، اب اس شخص کی داڑھی سے نا وہ رالیں ٹپک رہی تھی، پانی ٹپک رہا، صحابہ آگے پیچھے، حضور نے فرمایا اس کو آگے بلاؤ۔ نبی علیہ السلام نے آگے بلایا اور اس کو اپنی گود میں بٹھا کے حضور نے کھانا کھلایا۔ یہ دل میں نرمی جو ہے یہ ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ کھانا غریبوں فقیروں مسکینوں کو کھلانے کی عادت ہو۔ اور 10ویں علامت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنے کا شوق بھی ہو، راتوں کو اٹھ کے
عبادت کرنے کا شوق بھی ہو. اور 11ویں نمبر پر فرمایا جناب غوث اعظم نے کہ 11ویں صفت 11ویں والے پیر نے فرمایا 11ویں صفت یہ ہے کہ علم دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام حاصل ہو. جاہل اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، یہ بات ذہن نشین رہے. جو بندہ جاہل ہے نا، حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں باج علم دے کرے فقیری، باج علم دے کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ. جو علم کے بغیر فقیری کرے وہ کافر ہو کے دیوانہ ہو کے مر جاتا ہے. اور 12ویں صفت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیر صاحب کے اندر وہ یہ ہونی چاہیے کہ سخاوت اور جواں مردی دونوں کٹھی ہوں. بہادری اور سخاوت، بزدل نہ ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کوئی قربانی دینی پڑے تو کہ نہیں یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، سمجھ گئے. تو جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 12 صفات بیان فرمائی کہ اس شخص کے لیے جو درجہ مسند شیخیت پر بیٹھنا چاہے اس کے اندر یہ 12 چیزیں موجود ہوں تو پھر اسے بیٹھنے کا اختیار ہے. اگر یہ چیزیں موجود نہ ہوں تو اسے پیر بننے کا اختیار نہیں ہے. یہ بات میں نے اس لیے حضرت غوث اعظم کا قول اس لیے پیش کیا کہ میرے بھائی ہمارے اس معاشرے کے اندر بڑی خرابیاں ہو رہی، بڑی تباہیاں ہیں، بڑی بربادیاں ہیں. اپنے پیسے لوگ ضائع کرتے لیکن خیال نہیں رکھتے کہ ہم جہاں بیعت ہو رہے ہیں وہاں مقصد بیعت بھی حاصل ہے کہ کوئی نہیں. وہاں جس مقصد کے لیے بیعت ہوا جاتا ہے وہ مقصد ہمیں میسر ہے کوئی نہیں. اگر وہ مقصد میسر نہیں ہے تو بیعت ہونے کا فائدہ کوئی نہیں. اس کو فارمیلٹی مت سمجھو، اس کو اپنے اوپر لیبل مت لگاؤ. اگر وہ مقصد ہے جو بیعت ہونے کا وہ کیا ہے، رسول پاک کے دین کو سمجھنا، اس پر عمل پیرا ہونا اور آگے اس دین کی اشاعت کرنا، اس کی ترویج کرنا، یہ مقصد اگر آپ کا ہے اور جہاں آپ کا تعلق ہے وہاں سے یہ چیزیں آپ کو مل رہی ہیں تو آپ کو اپنی نسبت پہ ناز کرنا چاہیے. کوئی طریقہ نہیں بس جا کے بیعت ہو کے آگے نہ پیر صاحب پوچھے مرید کو نہ مرید پوچھے پیر صاحب کو. اپنی عقیدتیں ضائع مت کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.